میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ آج میں آپ کو مشرف دور کے ان دنوں کی کہانی سنانا چاہتا ہوں جب ہر طرف احتساب کا چرچا تھا، لیکن ساتھ ساتھ ایسے منصوبے بھی بنائے گئے کہ اربوں کھربوں روپے کے قومی اثاثے کوڑیوں کے دام بیچ دیے گئے یا ان کے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیے گئے۔ اس میں سے ایک ایسا پروجیکٹ ریکو ڈک کا بھی ہے جہاں سے پاکستان کا تقریباً بہت سارا سونا نکل رہا ہے، اور جو ایسٹیمیٹس ہیں کہ تقریباً 13.8 ملین اونسز اگلے کچھ سال میں نکلے گا، جس کی مالیت اربوں روپے کی ہوتی ہے۔ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان کا سونا چرانے کا منصوبہ کس نے بنایا اور اب اس پروجیکٹ پہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سلسلے میں ہمیں فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر سمر مبارک مند، جو چیئرمین ہے بورڈ آف گورننس کے ریکو ڈک پروجیکٹ کے، اور ساتھ ساتھ ممبر پلاننگ کمیشن بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا بیسک سا سوال ہے، ریکو ڈک پروجیکٹ میں ابھی تک کیا ہوا ہے، اس کی مالیت کتنی ہے اور یہ منصوبہ کس نے بنایا تھا؟ ریکو ڈک پروجیکٹ میں ابھی تک تو صرف ایکسپلوریشن ہوئی ہے، یعنی کہ جو معدنیات ہیں وہ دریافت ہوئے ہیں کہ کتنی گہرائی پہ ہیں اور کتنے وسیع علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے ماضی میں ایک ایکسپلوریشن لائسنس اسے کہتے ہیں، وہ ایک فورن کمپنی کو دیا گیا تھا اور انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا۔ ایکسپلوریشن لائسنس جو ہے وہ اب میرا خیال ہے 1-2 ماہ میں ختم ہونے والی ہے اس کی میعاد، اور اس ٹائم میں انہوں نے ایکسپلوریشن کا کام کمپلیٹ کر لیا ہے، اور جتنے معدنیات نیچے ہیں وہ ذخیرہ ہمارا پاکستان کا وہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ کتنے ہیں اپنی فیزیبلٹی رپورٹ میں، جس میں تقریباً سونا جو ہے وہ 37 ملین اونسز کے قریب ہے، اور جو کاپر ہے وہ تقریباً 47 بلین پاؤنڈز ہے۔ تو یہ ذخائروں کا حجم ہے جن کی آج کل کی اگر آپ قیمت لگائیں تو آج کل کے حساب سے تقریباً $270 بلین بنتی ہے۔ 270 بلین ڈالرز؟ جی۔ اور یہ منصوبہ جب ابھی کسی کو دے دیا گیا ہے یا حکومت پاکستان کے پاس ہی ہے؟ دیکھیں، دینے کی بات تو تب ہوتی ہے نا کہ اگر مائننگ لائسنس دے دیا جاتا کسی کو، مائننگ لائسنس جب آپ دیں تو پھر آپ کسی کو یہ حقوق دیتے ہیں کہ وہ اب کھدائی شروع کرے اور اس کے بعد نیچے سے اور میں سے کاپر اور گولڈ ہے وہ اور نکالے، پھر اس کو پروسیس کرے، پھر کاپر اور گولڈ نکال کے علیحدہ کرے۔ وہ مائننگ لائسنس گورنمنٹ آف بلوچستان نے ابھی کسی کو نہیں دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ بیرک گولڈ اور اینٹوفگاسٹا منرلز کا نام آتے ہیں، ان کا وہاں پہ کیا کردار ہے؟ یہ دونوں مل کر انہوں نے ایک کمپنی بنائی ہے جس کا نام ہے ٹیتھین کاپر کمپنی، جو آسٹریلیا میں رجسٹرڈ ہے، اور اسی کمپنی کے نام پہ یہ ایکسپلوریشن لائسنس ہے، اور انہوں نے ہی ایکسپلوریشن کا کام کیا ہے۔ تو اب یہ اپنے سٹیکس رکھ رہے ہیں کہ مائننگ کا کانٹریکٹ بھی انہیں کو دیا جائے؟ ظاہر ہے وہ انہوں نے اگر ایکسپلوریشن کی ہے تو اس امید پہ تو کی ہے کہ انہیں مائننگ کا لائسنس ملے گا، لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ حکومت جو بلوچستان کی ہے انہیں نے کرنا ہے، کیونکہ یہ جو ذخائر ہیں یہ ان کی ملکیت ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اس طرح کے کوئی کانٹریکٹس سائن ہوئے ہیں جس میں پاکستان کو رائلٹی نہیں مل رہی، یا جو کمیشن ہے وہ صرف 2% دیا جا رہا ہے، کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟ جو کانٹریکٹ مائننگ کا ہے، مائننگ لائسنس ہوگا، کانٹریکٹ تو نہیں ہوگا، جو لائسنس ہوگا مائننگ کا، جب وہ یہ کمپنی جو ہے ٹیتھین کاپر کمپنی اس کے لیے اپلائی کرے گی تو ظاہر ہے بلوچستان گورنمنٹ کو اپنی شرائط بتائے گی کہ کس شرائط پہ وہ یہ لائسنس لیں گے، اور اس شرائط کے اوپر یہ 2-3 سال سے بات چیت ہو رہی ہے بلوچستان گورنمنٹ کے درمیان اور ٹیتھین کاپر کمپنی کے درمیان۔ اس میں کچھ تبدیلیاں لائی گئی ہیں، کچھ پہلے کچھ شرائط تھیں، اب کچھ اور ہیں۔ میں نے تو اس میں اس عمل میں اس میں شامل نہیں ہوں، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ بلوچستان گورنمنٹ اور ٹیتھین کمپنی کے درمیان آپس میں یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ جو ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایکنک میں بھی کچھ پریزنٹیشنز دی ہیں، اس حوالے سے آپ نے ریکو ڈک پروجیکٹ کے بارے میں کیا بتایا اور کیا پروپوزلز دی ہیں؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھو، میں جب ممبر پلاننگ میں ہوں، میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبے پہ ہوں، انچارج ہوں، تو میں ہائر ایجوکیشن کو ڈیل کرتا ہوں، سائنس ٹیکنالوجی کو ڈیل کرتا ہوں، انڈسٹری اور کامرس کو ڈیل کرتا ہوں، اور معدنیات کو بھی ڈیل کرتا ہوں۔ تو یہ میرا جاب ہے، میرے ذمہ داری کا حصہ ہے کہ پاکستان کی معدنیات جو ہیں میں ان کے بارے میں سوچوں، ان کے بارے میں حکومت کو پروپوزل بنا کے دوں کہ ان کو کس طرح سے نکالنا ہے اور کس طرح سے پاکستان کی معیشت میں بہتری آ سکتی ہے ان کو استعمال کر کے۔ اور اسی ضمن میں میں نے تھر میں کوئلے کے لیے کول گیسیفیکیشن کا منصوبہ بنایا اپنے پچھلے 1.5-2 سال کے اندر۔ اسی دوران میں نے ریکو ڈک کے کاپر اور گولڈ کو نکال کے اسے ریفائن کر کے کاپر اور گولڈ
پیور فارم میں نکالنے کا منصوبہ بنایا. تو یہ دونوں منصوبے جو تھے پہلے یہ پلاننگ کمیشن میں میں نے ان کی کانسیپٹ پیپرز دیے جو کہ منظور ہوئے. اس کے بعد پھر وہاں پہ CDWP کے فورم پہ ان کے PC1 فارم تیار کر کے دیے اور وہ پھر وہاں سے منظور ہوئے. اور اس کے بعد جو کوئلے کا منصوبہ ہے وہ اپروول کے بعد میں نے سندھ گورنمنٹ کو دے دیا کہ اب آپ اس کو چلائیں. اور جو فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے لیے فنڈنگ دی تھی, پیسے دیے تھے, وہ بھی ہم نے سندھ گورنمنٹ کو دے دیے کہ وہ کوئلے کا کام کریں. جہاں تک بلوچستان کا ریکوڈک کا کام ہے, اس کا منصوبہ میں نے بنا کر بلوچستان کی گورنمنٹ کو دیا کہ آپ اسے دیکھ لیں. اگر آپ کو یہ پسند ہے تو آپ اس کو اون کریں, اس کو اسپانسر کریں, اس کو بھیجیں پلاننگ کمیشن میں اپروول کے لیے. تو وہ پھر بلوچستان کی گورنمنٹ نے اس کے اوپر 2-3 دفعہ بریفنگ لی. پہلے چیف منسٹر صاحب نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا, پھر کچھ کیبنٹ کے 8-10 منسٹرز آئے, انہوں نے پوچھا. اس کے بعد پھر پوری ان کی جو کیبنٹ ہے ان کو کوئٹہ میں بریفنگ دی گئی اور کیبنٹ نے یہ یونانیمس فیصلہ کیا کہ یہ منصوبہ پاکستان میں ہی, پاکستان کی ہی مین پاور سے, ہیومن انجینئرس اور سائنٹسٹ سے کروایا جائے گا. تو یہ جب صوبے کی مالیت کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایسی نہیں ہے کہ اسے پلاننگ کمیشن منظور کر سکے. پلاننگ کمیشن سے ریکمینڈ کر سکتا ہے کیونکہ اس کی مالیت ایسی ہے کہ اسے ایکنک میں جانا تھا. تو یہ ابھی چند روز پہلے ایکنک کی میٹنگ ہوئی ہے 9 تاریخ کو, اور یہ وہاں پہ صوبہ پہنچ گیا. وہاں پہ بھی ممبر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی حیثیت سے مجھے اس صوبے کے اوپر بات کرنی پڑی اور میں نے اس کی وضاحت پیش کی. اس کے سارے اینگلز پہ بات ہوئی, اچھی خاصی طویل آدھے گھنٹے تک اس سے بات ہوئی اور ایکنک نے اس کو وہاں پہ منظور کر دیا. تو یہ اس کی اس وقت صورتحال ہے. اب اگر یہ بلوچستان کی حکومت چاہتی ہے کہ یہ کام پاکستان کی اپنی مین پاور سے, اپنی ٹیکنالوجی سے کیا جائے تو اس کے لیے فنڈز بھی اویلیبل ہیں بلوچستان کی گورنمنٹ کے پاس. اور انہوں نے ایکنک میں یہ کہا ہے کہ وہ سارے جتنے اس پہ پیسے خرچ ہوں گے وہ بلوچستان کی حکومت خود دے گی. تو ہم ٹیم بنائیں گے ٹیکنیکل اور اس کا کام شروع کر دیں گے. تو یہ اب ان کی طرف سے, بلوچستان کی گورنمنٹ کی طرف سے ایک ڈائریکشن آنی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, اگر بات آپ کی مجھے صحیح طرح سمجھ آئی ہے تو اس میں پھر فورن کمپنیز کا رول اب نہیں رہے گا. جی, ایکنک نے جو صوبہ اپروو کیا ہے وہ صوبہ تو یہی ہے کہ پاکستان اس کو خود کرے گا اور فورن کمپنیز کی اس میں انوالومنٹ نہیں ہوگی. فورن کمپنی کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. دیکھیں وہ منصوبہ بنائی اس طرح سے تھا کہ ہمارے پاس بہت زبردست مین پاور ہے, بہت اچھی مین پاور ہے, 40 سال کا تقریباً تجربہ ہے اور سے میٹلز کو نکالنے کا اور ریفائن کرنے کا. اور یہ جو کام ہے کاپر کا اور گولڈ کا, یہ ہمارے لیے کرنا بہت آسان ہے اور معمول کی بات ہے. اس لیے یہ منصوبہ میں نے بنایا تھا جب دیکھتے ہوئے کہ ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے, یہ ایکسپیرینس بھی ہے اور مین پاور بھی موجود ہے, تو تب بھی یہ منصوبہ بنایا تھا. یہ منصوبہ کوئی بے بنیاد منصوبہ نہیں تھا. تو ایکنک کو یہ منصوبہ جب پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کو سمجھا, سارے اینگلز پہ اس پہ میرے سے بات کی اور اس کے بعد اس پہ بہت ڈسکشن ہوئی اور اس کے بعد یہ فیصلہ دیا. ڈاکٹر صاحب, یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کمپنیز ایکسپلوریشن کرتی ہیں, مائننگ کے بھی اکثر کانٹریکٹس انہی کو دیے جاتے ہیں. انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ جی, انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مائننگ کا لائسنس ایکسپلوریشن جو کرتے ہیں ان کو ملے. وہ جس وقت مائننگ کے کانٹریکٹ میں لوگ داخل ہوتے ہیں اور ایکسپلوریشن کے کانٹریکٹ میں ابتدا میں وہ داخل ہوتے ہیں تو وہ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں حکومت سے جس حکومت کی معدنیات ہوں. اس کانٹریکٹ کے میں شرائط شامل ہوتی ہیں کہ یہ بعد میں ایکسپلوریشن کا جو لائسنس ہے یا مائننگ لائسنس میں تبدیل ہوگا یا نہیں ہوگا, اور اگر ہوگا تو کن شرائط پہ ہوگا. تو یہ جو انہوں نے مائننگ لائسنس ایکسپلوریشن لائسنس لیا ہے بلوچستان کی حکومت سے, اس میں یہ شرائط موجود میرا خیال ہے ضرور ہوں گی جو بلوچستان کی حکومت کو پتا ہوگا اور اس کمپنی کو بھی پتا ہوگا جس کے تحت ان کو مائننگ لائسنس مل سکتا ہے یا نہیں. یہ شک ضرور اس میں موجود ہوگی. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.